السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے یہاں ماشاءاللہ سب دوست سے آپ ٹھیک ہوں گے۔ جو نیو دوست سے باب ہیں ان سے ریکویسٹ ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا جی اس کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی کوئی نئی اپلوڈ ویڈیو ہو وہ ٹائم سے آپ لوگوں تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچے۔ یہ بات کریں ہم لوگ عنوان کی، تو آج کا ہمارا عنوان ہے جی معلومات کے ذخیرہ کاری سے کیا مراد ہے، مختلف طریقے بیان کریں۔ اس کی اہمیت کی بات کی جائے تو کہتا ہے اگرچہ صحافی خبروں اور فیچروں میں زیادہ تر اپنے تجربے اور حافظے سے کام لیتا ہے، وہ ایک نظر میں جانچ لیتا ہے کہ کوئی خبر اپنے اندر خیریت کا عنصر کس قدر رکھتی ہے۔ خبروں کے پھیلتے ہوئے نظام میں ایسے انتظام کی ضرورت لاحق رہتی ہے جس میں حوالے کی معلومات جمع ہوتی رہیں۔ اس مقصد کے لیے اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں ایک گوشہ ایسا بنایا جاتا ہے جہاں معلومات کا ذخیرہ اور خبروں کا باز طلبی کا نظام موجود ہو۔ ترقی یافتہ ممالک میں اس مقصد کے لیے باقاعدہ اخباری کتب خانہ وجود میں لایا جاتا ہے۔ تاریخ: جن اخبارات نے سب سے پہلے معلومات اور خبروں کا ذخیرہ رکھنا شروع کیا تھا، ان میں کیا جی ان میں انگریزی اخبار جس کا نام دی ٹائمز، وہاں تقریباً سن 1790 میں اشاعتی اخباری تراشے اور ان کا اشاریہ موجود ہے۔ انگریزی اخبار تھا جی دی ٹائمز، ان میں کہتا تقریباً سن 1790 سے اخباری تراشے اور ان کا اشاریہ موجود ہے جی۔ پھر ہے جی مانچسٹر میں دی گارڈین، کہتا ہے وکٹوریہ اول سے سن 1928 تک کا اشاریہ موجود ہے جی۔ اس میں خبروں کے ایک عالمی اشاریہ کرنٹس انڈیکس کے نام سے ہے جی، جو سن 1813 میں شائع ہوا تھا۔ اس میں دی ٹائمز لندن کے علاوہ 128 ہفتہ روزوں اور دوسرے اخبارات کا اشاریہ موجود تھا۔ اس کا حوالہ عام ہے جسے کیسنگ کنٹمپرری آرچیو کہا جاتا ہے۔ اس میں دنیا کے واقعات، افراد کا ایک خلاصہ شائع ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ تمام ماخذ اشاریوں اور خلاصوں تک محدود رہتے ہیں۔ خصوصیات میں کیا آتا ہے جی؟ کہتا ہے اخبار کا ذخیرہ معلومات ایک ایسی لائبریری ہوتا ہے جسے عام معنوں میں لائبریری تو نہیں کہہ سکتے، البتہ دستاویزات مطلب آرچیوز اور حوالہ جات ریفرنسز کا الگ گوشہ ضرور کہہ سکتے ہیں۔ حالات حاضرہ اور انسانی زندگی کے ان تمام پہلوؤں پر معلومات یہاں جمع کی جاتی ہیں جو ایک اخبار کے جمعہ یا اتوار ایڈیشن میں موجود ہوتی ہیں۔ اس میں معلومات کو موضوع وار ترتیب دیا جاتا ہے اور اسی لحاظ سے جمع کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اگر اخبار میں 20 برسوں کا ان موضوعات پر ریکارڈ موجود ہوگا تبھی خبر کے لیے معلوماتی مواد فراہم ہو سکے گا۔ پھر ان معلومات کو فوری طور پر فراہم کرنے کا یعنی باز طلبی کا ایسا نظام ہونا چاہیے کہ اگر کوئی سب ایڈیٹر یہ کہے کہ میرے پاس صرف 5 منٹ ہیں اور یہ معلوم کرنا ہو کہ سگریٹ پر ٹیکس کے نرخ کیا ہیں، تو واقعی ان 5 منٹوں میں مطلوبہ معلومات فراہم ہو سکیں۔ ذخیرہ کاری کے ماخذ، کہتا ہے اس قسم کے معلومات کے لیے سب سے پہلے ماخذ پرانے اخبارات ہیں۔ اخباری تراشوں کی صورت میں معلومات کے دیگر ماخذ مختلف قسم کے اشاریے اور مقامات، واقعہ فلٹ اور دستاویزات، بجٹ اور نقشے وغیرہ ہو سکتے ہیں۔
بات کریں اخباری تراشے کی تو کہتا ہے ذخیرہ معلومات کا سب سے اہم اور بڑا حصہ اخباری تراشوں پر مشتمل ہے۔ حوالہ جاتی کتابیں، کہتا ہے اخباری کتب خانے میں کتابوں کے موضوع اور تعداد کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کتابیں جتنی بھی ہوں گی کم ہوں گی، ان میں جو اہم ترین کتابیں جو حوالہ جاتی نوعیت کی ہوتی ہیں کہتا ہے اخباری کتب خانے میں کتابوں کے موضوع اور تعداد کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کتابیں جتنی بھی ہوں گی کم ہوں گی، ان میں جو اہم ترین کتابیں جو حوالہ جاتی نوعیت کی ہوتی ہیں وہ کتب خانے میں ذخیرہ معلومات کے طور پر موجود ہونی چاہیے۔ ان کتابوں میں شخصیات، مقامات اور واقعات کی انسائکلوپیڈیا شامل ہیں۔ پھر ہے رپورٹیں اور دستاویزات، کہتے ہیں سرکاری دستاویزات جن میں سرکاری بجٹ، رپورٹیں، محکمانہ کارکردگی، سیاسی جماعتوں کے منشور وغیرہ شامل ہیں۔ رسالے اور جریدے، کہتا ہے مختلف موضوعات پر ہفت روزے اور ماہ نامے، مثلا معاشیات، زراعت، کھیل، ٹی وی وغیرہ، ان کے تراشے بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ مختلف موضوعات پر ہفت روزے اور ماہ نامے، مثلا معاشیات، زراعت، کھیل، ٹی وی وغیرہ، ان کے تراشے بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ پھر ہے اشاریے اور خلاصے، بعض اخبارات اپنے سالانہ اشاریے شائع کرتے ہیں، مثلا نیو یارک ٹائمز انڈیکس جو سن 1973 سے شائع ہو رہا ہے۔ اسی طرح کیسنگ آرچیوز خبروں کے اشاریہ، کہتے ہیں انجمنیں، ادارے اور بعض افراد پمفلٹ اور پروپیگنڈا لٹریچر شائع کرتے رہتے ہیں۔ یہ عموماً مفت موصول ہوتے ہیں۔ عام کتب خانوں کے لیے شاید ان کی ضرورت نہ ہو، لیکن اخبار کے لیے بے حد مفید ہوتے ہیں۔ ان کی فراہمی کے لیے اخبار کو کچھ رقم بھی خرچ کرنا پڑے تو مذائقہ نہیں۔ ضرورت کی حدود، کہتا ہے خبر کا تعلق تازہ واقعات سے ہے، روزمرہ کی معلومات سے ہے اور حالات حاضرہ سے ہے۔ اس لیے ذخیرہ معلومات کی زیادہ تر ضرورت حال کے حوالے سے ہی ہوگی۔ ایک سال پرانے بجٹ، تقریروں اور بیانات سے متعلق معلومات کی ضرورت لاحق ہے۔ نیز اخبارات کو بھی اپنی سابقہ خبروں سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات کوئی خبر مستقبل میں کسی اور خبر کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ اس سے اخبار کی اہمیت بڑھتی ہے کہ اس نے کتنا عرصہ پہلے اس خبر کو سونگ لیا تھا۔ ڈیسک پر بیٹھے سب ایڈیٹر کو ٹیلی پرنٹر بنائی خبر نہیں دیتا۔ سب ایڈیٹر اسے اپنے الفاظ و زبان میں اپنے تجربے اور مشاہدے، پس منظر اور معلومات کے حوالے سے خبر کی صورت دیتا ہے، اس لیے اسے ہر وقت سابقہ معلومات کی ضرورت لاحق رہتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو